میں سب سے پہلے عورت کہانی شروع کروں گی ایک ماں سے. میں ابھی سارم بھائی سے یہی بات کر رہی تھی کہ ماں بستر پہ بھی پڑی ہوتی ہے نا, مطلب طبیعت خراب, بیڈ ریڈن, تو آپ کی اولاد کو ایک تسکین, ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا امی ہیں, نظر آ رہی ہیں. جب آپ کی امی آپ کے لیے نہ روٹی پکا سکتی ہیں, نہ آپ کا کھانا, نہ کپڑے استری کر سکتی ہیں, نہ کوئی اور کمفرٹ جو ساری زندگی وہ دیتی رہتی ہیں, وہ تب بھی نہیں دے سکتی, تب بھی آپ کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ میری دعائیں کرنے کے لیے, میرے لیے اچھا سوچنے کے لیے, مجھ سے بات کرنے کے لیے میری ماں موجود ہے. لیکن ان سے پوچھیں جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کیسے بیئر کرتے ہیں, مگر جن کی ماں ہے وہ ان کی قدر کیوں نہیں کرتے. کبھی کبھار یہ سوال جو ہے نا, یہ مجھے بڑے تکلیف دہ ہے کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جن کی ماں ہے وہ اپنی ماؤں کی قدر کیوں نہیں کرے, کیونکہ ان سے پوچھے جن کی مائیں چلی جاتی ہیں, وہ وقتاً فوقتاً ہر وقت خوشی اور غم میں اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہیں. میرے سامنے ایک ماں یہاں بیٹھی ہیں, پروین. ہر عورت کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی. پروین آنٹی کے ساتھ کیا ہوا, پروین آنٹی سے ملتے ہیں. پروین آنٹی آپ روئیں گی نہیں, آپ اپنی کہانی, اپنی آپ بیتی ہم سے شیئر کریں گی. مضبوط ہے نا آپ تو بہت, میں تو آپ کو یہاں ایک مضبوط عورت کے طور پر لائی ہوں. پروین آنٹی روئیں گی نہیں, ہے نا؟ ہمیں بتائیں گی پروین آنٹی. پروین آنٹی نے اس عمر میں کیا کیا غم دیکھ لی. اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے نا؟ بڑی محنت کری میں نے, اسٹرگل کیا, بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی. کتنے بچے تھے آپ کے؟ 2 بیٹے 1 لڑکی. ایک لڑکی ایک لڑکا؟ 2 بیٹے تھے. 2 بیٹے تھے اور ایک لڑکی. ایک 32 سال کا فوت ہوا, ایک 34 سال کا جوان. 34 اور 32, 2 بیٹے. ہاں. اللہ, کیوں, کیسے بھائی؟ ایک بڑا بیٹا تھا, بورڈ کا بڑا آفیسر تھا, روس کا بہت بڑا ڈائریکٹر تھا. کہاں پہ؟ روس کے ایئرپورٹ. رشیا کے یہاں ایئرپورٹ. گورنمنٹ جاب تھی اس کی واٹر بورڈ میں. اچھا. تو اس کو پروموشن ہوئی, اس کو 20 گریڈ ملا, تو اتر رہا تھا نیچے. تو کوئی فائرنگ کرتا جا رہا تھا, وہ آگے سے گزر گیا. وہ فائرنگ کر رہا تھا کوئی فائرنگ کرتا تھا, وہ سڑک کراس کرنے لگا تو فائرنگ میں آ گیا. اللہ اللہ میرا بچہ. اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد مجھے اٹیک ہو گیا, میں لٹ گئی. وہ 32 سال کا تھا, بڑا کفیل بچہ تھا, اتنا انٹیلیجنٹ تھا, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. کبھی جا کے پوچھے قدیر نام کا روس میں کیا تھا, واٹر بورڈ میں پوچھے جا کے قدیر کیا تھا, سب کہتے تھے. یہ آپ کا بڑا بیٹا تھا, اور پھر دوسرے بیٹے کا کیسے ہوا انتقال؟ اس گاڑیاں تھی میرے بیٹے کی, گھر تھا, سب کچھ تھا. چھوٹے بیٹے کو زہر دے کے مار دیا, سب کچھ چھین لیا, گھر چھین لیا. کس نے چھینا؟ کیا بتاؤ, مجھے کیا بتا سکتے. پتہ نہیں کون ظالم تھا جس نے مجھے فٹ پاتھ پہ پھینک دیا. کیا مطلب؟ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور دوسرے کو زہر دے کے مار دیا. گاڑیاں تھی میرے بڑے بیٹے کی, گھر تھا, اس سے سب کچھ لے لیا, چھین چھان کے اس کو زہر دے کے مار دیا. اب میں کروں, مجھے تو فٹ پاتھ پہ کر دیا, میں تو کہیں نہیں, میں سر پاس آ کے روئی. کس نے کر دیا فٹ پاتھ پہ؟ ان کی فیملی نے, جو آپ کے بیٹے میرڈ تھے, آپ کے بیٹے شادی شدہ تھے؟ ہاں. جو دوسرے والے تھے ان کے بچے تھے؟ 2 بیٹیاں ہیں ان کی. ہاں. چھوٹے بیٹے کی, بڑے کی بھی 2, وہ روس میں ہے, وہ بھی جاب کر کے کہتا تھا میں ایک کو پائلٹ بناؤں گا, ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا. اس کی بیوی اس کا خواب پورا کر رہی روس میں. اچھا. اور یہ جو پنڈی میں ہے, 2 بچیاں ہیں اس کی بھی, چھوٹے کی بھی. ہاں. تو ایک بیٹی نے BCom کیا ہے, وہ جاب کرتی ہے, بچے پڑھا رہی ہے. وہ بھی اس نے دیکھا نا کہ ہماری ساس نے اتنی محنت کری اپنے بچوں کے پیچھے, تو وہ بھی کرائے پہ رہتی ہے. تو میں کہا سر کا سہارا مجھے, یہ نہ ہو تو میں کہاں جاؤں, میرا کوئی درد نہیں. میں ہوتی ہوں دکھ تکلیف پہ ادھر ہی آ جاتی ہوں, کچھ نظر نہیں آتا. جاؤں تو کون سے در پہ جاؤں, کون سے گھر پہ جاؤں, فٹ پاتھ بھی میرے واسطے نہیں ہے. پڑھائی کرتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں. خود نرسنگ کرتی رہی ہیں, بہت اچھی. یہاں سول میں تھی نا, یہاں کراچی میں. اللہ, قرآن پڑھ لیتی ہوں. دیکھیں یہ تو یہ ایسا غم ہے نا, اس پہ بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ کی چیز اللہ نے لے لی. میرے اندر کچھ نہیں, میرے ہاتھ پہ کانپتے ہیں. غم کر کر کے قبرستان جاتی تو آ نہیں سکتی واپس, دوروں پڑے ہوئے,
सर्फ लगी उनके सिराने। मैंने कहा मेरी की जगह मुझे यहाँ दफनाना, मेरे बच्चों के पास। इस वक्त मेरे दिमाग में ना अरशद शरीफ की अम्मी का जो हाल हो रहा होगा ना, तस्वीरें लगी मेरे दिमाग में वही घूम गया कि जब औलाद चली जाती है बहुत तकलीफ तो क्या होता है माँ का हाल ये ना हो, में। मैं कहाँ जाऊँ। भाभी ने मुझे सीने से लगाया इन्होंने, मेरा थोड़ा सा गम हल्का हुआ कि सहारा देने वाले भी हैं। ये मत समझ अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह ने मेरा मदद किया। अल्लाह ने मुझे कुछ होता मेरे अल्लाह पास। ने लिए है ना अपनी अमानत वापस, उन्होंने दिए थे ना आपके अब मुझे बेटे आप। जाना, मैं कहती मुझे ले ले लमिया। मगर ये किसके दर पे छोड़ा? देखें भाई जो है अच्छे, काफी सारे भाई है ना, 4-5 भाई हैं आपके। इनका से मुझे सहारा। अभी उन्होंने, बल्कि मैं बोलता हूँ सब चीज़ें क्लियर, हमें भी डोनेशन भेजा उसने, भाई ने, अच्छे साहिब हैसियत है। मैं कहता हूँ यार हमें डोनेशन नहीं भेजो, अपनी बहन को कहीं संभाल लो, कम से कम तुम्हारे इर्द गिर्द तो मौजूद हो ना वो। हमें भी जो दे रही हो वो मकसद इन्हीं चीज़ों में, तो जब तुम खुद ही समेट के बैठोगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी। साहिब हैसियत भाई हैं, सारी चीज़ें हैं। अब बेटे अगर नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे, या जो कोई शायद तो वो इस हैसियत में नहीं है, तो भाई बहन तो हैसियत वाले हैं ना, उनको तो चाहिए समेटे बहन को अपनी, है तो इंसान ना एक। और बहन जो है, जैसे आप माँ का जिक्र कर रही थी, मैं तो समझता हूँ बहनों में माँ का आपको जो है ना छवि नजर आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माँ खड़ी हुई है हमारी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.